السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اتنے احکام ہیں اور وہ سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمائے۔ روزے کا حکم ہے، زمین پر آیا ہے، اور اسی طریقے سے جو بھی احکام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمائے۔ صبر کا حکم ہے، زمین پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دین کی خاطر قربان ہونا اور شہید ہونا، جنگ کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر ہی حکم نازل فرمایا ہے۔ اتنی ساری عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمائی، پھر نماز کیوں عرش پر بلا کر اللہ رب العزت نے فرض فرمائی؟ نماز کیوں معراج کی شب میں اللہ رب العزت نے فرض فرمائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مفسرین فرماتے ہیں کہ معراج جو ہے، شب معراج جو ہے، یہ افضل الاوقات ہے، یعنی سب سے اچھا اور سب سے افضل وقت جو ہے وہ وہی ہے، وہ گھڑی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی، اور سب سے اچھی حالت لمحہ وہی ہے جس میں حضور کو معراج عطا ہوئی، اور سب سے اچھی مناجات وہی ہے۔ تو جو وقت ساری اعتبار سے افضل تھا، اللہ رب العزت نے سب سے افضل عبادت کو اسی وقت کے اندر فرض فرمایا، تاکہ اس سے پتہ لگے کہ نماز کتنی زیادہ افضل ہے اور نماز کتنی زیادہ اعلیٰ ہے۔ اور پھر یہ آتا ہے کہ نماز کس کو دیکھ کر یہ فرض کی گئی، کس بنا پر فرض کی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں دکھائی دی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم انہیں اپنی آیتوں میں سے دکھائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ساری آیات جو ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، آیت یعنی نشانیاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ ذرہ دکھایا گیا، جنت و دوزخ ساری چیزیں، آسمان، سارے آسمان کی پوری دنیا دکھائی گئی۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کا سفر فرما رہے تھے، اس میں جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے منظر کو دیکھا، وہاں کا ذرے ذرے کا معائنہ کیا، اور پھر ملائکہ کو دیکھا، ان کی کثرت عبادت، یعنی وہ بہت زیادہ تھے، اور نماز بھی جو عبادت کر رہے تھے، وہ ان کی عبادت حضور کو اتنی پسند آئی کہ حضور نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میری امت کو بھی یہ شرف عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے تمام ملائکہ کی عبادت کے مجموعے کو ان 5 نمازوں کے اندر جمع فرما دیا۔ وہ کیسے؟ کہ ملائکہ جو تھے وہ الگ الگ حالت کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے تھے۔ کچھ ملائکہ قیام کی حالت میں تھے، یعنی کھڑے ہو کر عبادت کر رہے تھے، اور کچھ ملائکہ رکوع کی حالت میں تھے، یعنی جیسے ہم رکوع کرتے ہیں اس حساب سے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے تھے، اور کچھ ملائکہ سجدے میں تھے، سجدے میں اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے تھے، کچھ قاعدے میں تھے۔ اس طریقے سے جو پوری نماز کی کیفیت ہے، نماز کے اندر جو ارکان ہوتے ہیں، وہ سارے ملائکہ ادا کر رہے تھے۔ تو ان تمام ملائکہ کی عبادت کے مجموعے کو ان 5 نمازوں کے اندر جمع فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ ہے کہ چلیں، نماز ملائکہ کو دیکھ کر کے ادا کر دی گئی، تو ملائکہ کو دیکھ کر نماز فرض کر دی گئی، کیسے کیسے ملائکہ عبادت کر رہے تھے۔ تو پھر یہ ہے کہ آخر نماز کوئی 2 رکعت ہے، کوئی 3 رکعت ہے، کوئی 4 رکعت ہے، یہ 3 طرح کی کیٹیگری کیوں ہوئی ہیں، اور یہ 3 طرح کی نماز کے اندر کیفیت کیوں بنی ہے، یہ 3 طرح کی حیت نماز کے اندر کیوں ہیں؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرشتے ادا فرمائے ہیں، ان کے وہ 3 طریقے پر ان کے پر ہیں، کچھ 2 پر والے ہیں، کچھ 3 پر والے ہیں، اور کچھ 4 پر والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی نور کو، اسی فیض کو اپنے بندوں تک، حضور کی امت کو عطا فرمانے کے لیے نماز کو کیا 2 رکعت کی ہیں، کچھ 4 رکعت ہیں، کچھ 3 رکعت ہیں، 3 حیت پر نماز کو بھی فرض فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ہماری عبادات کو فرشتوں کی عبادت سے کتنا زیادہ ملایا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ حضور کی نسبت پر، کہ حضور کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العزت نے وہ عبادت عطا فرمائی ہے جو عرش پر فرشتے ادا کرتے ہیں۔ پھر کہ نماز جو ہے 5 ہی وقت کیوں ملی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جو ہے پچھلی امتوں پر 50 ٹائم کی فرض تھی، اور حضور کو بھی 50 ٹائم کی ملی تھی، لیکن حضور کی عرض کرنے پر جو تخفیف کی گئی تو وہ 5 کر دی گئی، 50 سے 5، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ محبوب، یہ 50 ٹائم کی نماز کو جو 5 میں نے بدلا ہے، یہ صرف گنتی کو بدلا ہے، ثواب کو کم نہیں کیا ہے۔ 50 سے 5 صرف گنتی کی ہیں،
اور جو ثواب ہے وہ 50 کا ہی ملے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک نماز میں 10 نمازوں کا ثواب ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نماز کے جو اوقات ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، یہ کہاں سے لیے گئے؟ تو یہ بھی جو ہے ہمیں انبیاء کرام سے ملے ہیں۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم، روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کی ہے، اور ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی ہے، اور عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے کی ہے، اور مغرب کی نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کی، اور عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا کی۔ اور روایات میں الگ الگ بھی ہے کہ پہلی فجر کی نماز جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی ہے، باقی کی نمازیں جو ہیں وہ انبیاء کرام نے متفرق طور پر، یعنی الگ الگ طور پر نمازیں ادا کی ہیں۔ اب آتا ہے کہ وطر کس نے پڑھے ہیں؟ تو سب سے پہلے وطر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے 6 نماز، ایک نماز زائد کر کے ملی ہے، اور وہ یہی وطر کی نماز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔